یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے مظفر نگر شہر میں، جہاں 28 فروری 2019 کو دوسری بار محفل حسن قرات و نعتیہ مظاہرہ منعقد کیا گیا۔ یہ جلسہ زیر صدارت رہا حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق صاحب کے۔ مہمانان خصوصی رہے حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب اور حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب۔ جلسہ زیر سرپرستی رہا قاری محمد جمشید صاحب کے۔ جلسہ زیر نگرانی رہا حضرت مولانا معاذ حسن صاحب قاسمی کے۔ اس جلسے کے کنوینر رہے مہمان نواز شخصیت، نیک دل، خوبصورت انسان قاری حذیفہ قاسمی حسین پوری، امام و خطیب حوض والی مسجد بکرا مارکیٹ سروٹ مظفر نگر۔ جلسے کی کمیٹی میں ضمیر بھائی کریم ہوٹل والے، وشو پرسدھ آیوروید چکتسک ڈاکٹر سمراٹ، قاری فرقان، ڈاکٹر سید حسن اور سہیل بھائی موتی محل کے نام سر فہرست ہیں۔ جلسے کی نظامت مفتی زاہد صاحب استاذ مدرسہ محمودیہ سروٹ نے کی۔ حضرات یقیناً کلام پاک بہت سی برکات اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اسی کلام اللہ کی برکت سے ہم اور آپ یہاں ہیں۔ اسی کلام اللہ کی برکت سے ایک امام مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے۔ اسی کلام اللہ کی برکت سے نہ جانے بہت سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہی کلام اللہ ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ کو مسجد نبوی کی گدی پر بٹھا دیتا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ ہندوستان سے ایک نوجوان لڑکے کو قطر کی مسجد تک پہنچا دیتا ہے۔ میری مراد جناب قاری محمد سلمان صاحب امام مسجد قطر آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ قاری محمد سلمان صاحب امام مسجد قطر۔ دوستو چند منٹ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ حضرات سے لوں گا، ایک چھوٹا سا میسیج پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تلاوت ریسیٹیشن قرآن کریم سے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر تین، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو وہ شخص بددین ہے یا جاہل۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم لم یشبع من القرآن، کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو قرآن کریم سے کبھی چھک نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی سننے والا بنا دے۔ دوسری بات دوستو، آج کے اس دور میں وہ دور کے گانوں کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک اندازہ لیں آپ کہ آج سے 20 سال پہلے کسی کو نعوذ باللہ اگر گانے سننے ہوتے تھے تو وہ ایک ہفتے کا انتظار کرتا تھا نجیب آباد ریڈیو کا یا فلاں ریڈیو کا۔ اتنے وسائل اور ذرائع نہیں تھے۔ آج ہر شخص کے پاس عام طور پر موبائل کی شکل میں گناہوں کی فیکٹریاں موجود ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے سن سکتا ہے۔ تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، مشن قرآن۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، مشن قرآن۔ مشن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں دنیا کے اچھے قرآ، حرمین شریفین کے ائمہ سب موجود ہیں، ان کو سننا شروع کریں۔ دوسری مشن قرآن یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، اس مجلس میں 2-4 منٹ کم از کم اٹھنے سے پہلے قرآن کریم کی آڈیوز وغیرہ کو آپ سنیں۔ یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اب میں جیسا کہ مجھے حکم دیا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اذا قيل لكم انفروا في
سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني
وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله
الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जनाब कारी सलमान साहब इमाम खतीब मस्जिद कतर। मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हज़रत मौलाना कारी शफीक़ुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब कारी जमशेद साहब, कारी आफ्ताब साहब और जनाब कारी सादिक साहब, ये सब अभी कुर्रा हजरात मौजूद हैं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।